कसुरंग से चौधरी हमारे इफ्तिखार का सलाम। नाजरीन, हम इस वक्त मौजूद हैं हाफिज मोहम्मद अकरम के पास, जो खुद को जामिया आयशा सिद्दीक़ा लिल बनात के नाज़िम और मोहतरम कहते हैं। इससे पहले आपने तस्वीर का एक रुख देखा जिसमें एक पुलिस वाला औरत पर तशद्दुद कर रहा है। आज तस्वीर का दूसरा रुख देखेंगे कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अकरम साहब, सबसे पहले पूछना चाहूँगा कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। हुआ इस तरह था कि 3 अप्रैल बरोज़ हफ्ता मैं अपने बेटे ताहलीलुर रहमान की मैंने रिश्ता किया था, मंडी उस्मान वाला निकाह लेने के लिए गया था बारात बनकर। और जब हम उधर पहुँचे हैं तो वहाँ पे हमने निकाह किया है। निकाह करके फ़ारिग हुए हैं, अभी दुआ करके फ़ारिग हुए हैं कि मेरे हमसाए मोहम्मद अकरम मुनीर हम साहब के बेटे, उन्होंने मुझे कॉल की है कि हाफ़िज़ तेरे मदरसे पे कुछ गुंडे लोग हैं, उनके पास असला भी है और वदान भी है, लोहे का बहुत बड़ा वदान जो होता है वो उनके पास है, और तेरे घर का दरवाज़ा तोड़ के साथ उनके ख़वातीन भी हैं, वो अंदर दाखिल हो गए हैं। और अंदर जाकर उन्होंने पहले घर का दरवाज़ा तोड़ा, फिर मदरसे की साइड का। जब उन्होंने घर का दरवाज़ा तोड़ा तो उस वक्त घर में कोई मौजूद था? उस वक्त घर के अंदर कोई मौजूद नहीं, क्योंकि घर को ताला लगा हुआ था। और घर का दरवाज़ा तोड़कर घर में दाखिल हुए, और घर से जो मदरसे की साइड पे दरवाज़ा है फिर उन्होंने वो तोड़ा। तोड़कर मदरसे वाली साइड पे आए तो मदरसे के गेट के आगे ये मोहम्मद उमर वल्द रहमत अली, उनकी बेटियां मेरे पास इधर पढ़ती हैं, उनको मैं बतौर निगरान इधर ठहरा के गया था कि कोई आदमी आए तो आपने दरवाज़ा नहीं खोलना, मुझे कॉल करनी है, कोई मसला बने, कोई खटकाए। मदरसे में निगरान के अलावा बच्चियां भी थी जो पढ़ने के लिए मदरसे में आती हैं? हाँ जी, बच्चियां मौजूद थी। कितनी बच्चियां थी उस वक्त मदरसे में? उस वक्त बच्चियां तकरीबन 10 के करीब मौजूद थी। तो वो आए, अंदर दाखिल हुए। वो जो लड़के थे उनके हाथ में पिस्टल था, 2 लड़कों के पास, एक के पास डंडा था। उसने उस उमर को मारना शुरू कर दिया। उस उमर ने जब उसने मारना शुरू कर दिया, उमर ने जो शोर डाला, उसकी बड़ी बेटी इधर मेरे पास हाफजा है, वो ज़ेर तालीम है, उसने जब बाप के चिल्लाने की आवाज़ सुनी तो दौड़ कर गई। जब दौड़ कर गई बाप को बचाने के लिए तो वो जो आसमा है, ये शबीर डोगर मराली वाला जो गैस के महकमे में मुलाजिम है, इसकी बीवी ने उस बच्ची का शोर रोकने के लिए उसका गला दबा लिया। वो कितने लोग थे? वो तकरीबन 10-12 औरतें थीं। औरतों के अलावा मर्द भी थे उनके साथ? मर्द भी थे उनके साथ, और 4-5 मर्द इंटर हुए अंदर मदरसे में, बाकी 20-25 आदमी पीछे थे, 2-3 इस साइड पे, 2-3 पीछे, और बाकी शैलर में मौजूद थे। तो उन्होंने जब गला दबाया उस बच्ची का, उसके बाद वो अकरम ने जो कॉल की थी, सबसे पहले उसने 15 के कॉल की थी, फिर मोहल्ले वालों को कॉल की थी, उसके बाद उसने मुझे कॉल की थी। तो उस वक्त अभी वो इंटर हुए हैं, उसका बच्ची का गला ऐसे पकड़ा हुआ है उसने, और पुलिस वाले आ गए। 15 कॉल पे पुलिस वाले आ गए। जब पुलिस वाले आए हैं तो वो जमील साहब ने उसको छुड़वाया, और उस औरत ने बड़ी बदतमीजी की और उसका गिरेबान पकड़ लिया। जब गिरेबान पकड़ा है तो उसके बाद जमील साहब के साथ उसने बदतमीजी शुरू कर दी। ये खुदीजा और परवीन और कनीज, ये आयशा जो जड़ा वाले से आई है, ये और भी औरतें थी जिनको मैं पहचानता नहीं था। वो औरतें सारी छोटी बच्चियां थी, उनको मारा भी, वो शोर कर रही थी, रो रही थी, चीख रही थी, उनको भी मारा। और ये सारा मंजर जो बयान कर रहे हैं, ये आपने अपनी आंखों से देखा? मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा, मेरी बेटियों ने मुझे बताया है कि इस तरह हुआ है। और मोहल्ले वाले शोर सुन के जल्द से जल्द इकट्ठे हुए हैं। बच्चियों की चीखें इतनी थी कि मोहल्ले वाले मेरे आने से पहले इकट्ठे हो चुके थे, ये पूरा बाजार भरा हुआ था, और पुलिस वाले भी आ गए। जब उसने जमील साहब का गिरेबान पकड़ा, उसने अपना गिरेबान छुड़वाया और उस औरत को डांटा कि तू कानून को हाथ ले रही है। उसने कहा तू मुझे जानता नहीं है, मैं शबीर डोगर जो गैस के शोबे में मुलाजिम है, मैं उसकी बेगम हूँ, और तुझे पता नहीं डोगर कैसे होते हैं, मैं तुझे ये कर दूंगी, मैं तुझे वो कर दूंगी, तेरी क्या जरूरत, तू अंदर इंटर हुआ है। पुलिस वालों को किसने इजाजत दी अंदर आए? हालांकि उन्होंने भी 15 पे कॉल की थी। और उसके बाद वो जमील साहब ने फिर कहा कि चलो अब बेहतर यही है कि तीसरी दफा हो गई है तुम्हें हमला करते हुए। इससे पहले भी 2 दफा उन्होंने यहाँ पे मदरसे पे कब्जा करने की कोशिश की है। एक दफा उन्होंने पहले कब्जा किया है, औरतें अंदर दाखिल हुई हैं, वो भी पुलिस वालों ने और मोहल्ले वालों ने छुड़वाया कब्जा। दूसरी दफा शबीर डोगर 60 आदमी लेके और 20-25 औरतें लेके खुद आया है 20 मार्च को खुद आया है 5 बजे के करीब। और मुझे मेरे एक शागिर्द ने अड्डे से कॉल की कि उस्ताद जी
بندے آ رہے ہیں مدرسے کے قبضے کے لیے، تو آپ نے دروازے نہیں کھولنے اور محلے والوں کو کال کر دے اور پولیس کو بھی کال کر دیں۔ میں نے 5-6 دفعہ پولیس والوں 15 پہ کال کیے، اور میں نے جب وہ پہنچے ہیں ادھر، انہوں نے دروازے توڑنے شروع کر دیے، دھکے دینے شروع کر دیے۔ اب یہ بتائیں وہ لوگ، وہ خواتین اس مدرسے کی جگہ پر قبضہ کیوں کرنا چاہتی ہے؟ اس مدرسے کی جو جگہ ہے، اس مدرسے کی جو رجسٹری ہے وہ آپ کے نام نہیں ہے؟ وہ رجسٹری مدرسے کے نام ہے، میں اس کا محتمم ناظم ہوں۔ اس کا باپ محتمم ناظم تھا، قانونی طور پہ اس نے مجھے محتمم ناظم بنایا میری شادی کے بعد، اور اس نے محتمم ناظم بنایا، میں نے پھر اس ادارے کو رجسٹریشن کروایا، اور یہ ادارہ لینے کے لیے میری اس بیگم صاحب کا خدیجہ نے، جس نے عدالت سے 2018 میں خلا لیا ہے، اور مجھے اس خلے کا پتہ بھی نہیں، اس نے بڑی کوشش کی، 3-4 کیسز کیے قصور اجاز بسال کی عدالت میں، وہ بھی اسی کے کیسز خارج ہو گئے، اور پھر اس نے رجسٹریشن دفتر میں جا کے ریکویسٹ کی کہ یہ رجسٹری ہے، میرا باپ ہے، اس کے نام وہ محتمم ناظم تھا، میں اس کی بیٹی ہوں، میں نے خلا لے لیا ہے، یہ آدمی ادھر قبضہ کر کے بیٹھا ہے۔ اس عورت کی طرف سے سننے میں آتا ہے کہ جب میرے والد محترم وفات پا گئے تھے تو وفات پانے سے پہلے انہوں نے اس مدرسے کی رجسٹری میرے نام کی تھی۔ جھوٹ ہے، سراسر جھوٹ ہے، اس کے پاس تو ایک کاغذ بھی نہیں ہے۔ یہ دیکھیں، اس کی موجودگی میں اس کے باپ نے مجھے محتمم ناظم بنایا تھا، اور اس کے بعد میں نے ادارہ رجسٹریشن کروایا، اور میں بطور محتمم ناظم ہوں اس ادارے میں۔ اور جب اشتیاق صاحب ادھر جو رجسٹریشن دفتر ہے ادھر گئی، کہنے لگی یہ میرے باپ کے نام ہے، باپ میرا اس کا محتمم ناظم ہے، میں نے عدالت سے خلا لے لیا ہے، اور یہ اس میں قبضہ کر کے بیٹھا ہے، اپنے بچوں کے لے کے بیٹھا ہے، لہذا میری استدعا ہے کہ مجھے وہ قبضہ لے کے دیا جائے، میں اس کی بیٹی ہوں۔ تو وہ جو دفتر کے محتمم تھے، جو ذمہ دار تھے، انہوں نے مجھے کال کی، کہنے لگے آپ کل نمبر لیا ان سے، اور مجھے کال کی، کال کرنے کے بعد مجھے دوسرے دن بلایا اور باتیں ساری کی، کہنے لگے کہ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ آپ اس ادارے کے ذمہ دار ہیں؟ اس بچی کا باپ جو تھا وہ محتمم ناظم تھا، تو آپ کی بیوی نے خلا لے لیا ہے، لہذا آپ فارغ ہیں، اگر اس کے باپ کے نام پہ وہ محتمم ناظم ہے تو وہ بچی حقدار ہے، آپ حقدار نہیں ہیں، اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو آپ ہمیں لا کے دکھائیں۔ میں نے کہا سر میں آپ کے کاغذات میں، گورنمنٹ کے قانون میں رجسٹریشن محتمم ناظم ہوں۔ کہنے لگے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس وقت تھے جب تم خامند تھے، اب تم وہ عدالت سے طلاق لے چکی، خلا لے چکی ہے، تو آپ ہمیں کوئی ثبوت دکھائیں۔ میں نے کہا سر میرے پاس سٹامپ موجود ہے۔ انہوں نے کہا آپ وہ سٹامپ کی نقل پہنچائیں۔ جب میں نے سٹامپ کی نقل پہنچائی تو اشتیاق صاحب نے مجھے کہا کہ آپ محتمم ناظم ہی ہیں، یہ عورت آپ سے ادارہ نہیں لے سکتی۔ اس نے بڑی کوشش کی، پھر طرح طرح کے مجھ پہ حملے کرے، بہت زیادہ اس نے معاملات، اب کبھی کوئی بدماش آ رہے ہیں، کبھی کوئی بدماش آ رہے ہیں، لیکن اس وقت تک میں خلا لینے کے باوجود میں نے بڑی درخواستیں کی ہیں، بڑی کوشش کی ہے کہ آپ لوگوں کی شادی کب ہوئی تھی؟ یہ 96 میں شادی ہوئی تھی۔ تو شادی کتنا عرصہ چلی تھی؟ شادی تقریباً 27-28 سال چلی ہے۔ تو آپ یہ ہماری عوام کو بتا سکتے ہیں کہ کھلا لینے کی وجہ کیا تھی آخر؟ خدا لینے کی وجہ صرف اس کی ایک سہیلی ہے منیرہ، وہ جوئیاں کی ہے، آپ اس کے گاؤں سے جا کے اس عورت کے کردار کا پتہ کریں، وہ بھی ایسی ایک آوارہ عورت ہے۔ اس کے خامد نے جو لفظ مجھے کہے تھے میں آپ کو اگر بتا دوں، اتنا شرمناک ہے کہ جس کی حد نہیں۔ اس نے کہا میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، اگر تو ان دونوں کو اپنے استعمال میں رکھتا تو میں تجھے پیسے بھی دیتا، کھانے کے لیے بھی دیتا، تیرے کپڑے بھی بناتا، تیرے بچوں کی بھی بناتا، ادارے کو بھی چلاتا۔ اور یہ عورت اس نے اس طرح کیا کہ میری بیوی نے اس کے پیچھے لگ کے عدالت سے خلا لیا، مجھے کوئی علم نہیں۔ بیٹے اس کی منتیں کرتے رہے، پورے محلے نے اس کی منتیں کی ہیں، کوئی ایسا بچے کتنے ہیں آپ کے؟ بچے 6 بیٹے، 6 کے 6 وہ چھوڑ کے گئی تھی۔ تو 6 کے 6 ابھی آپ کے پاس ہی ہیں؟ میرے پاس اس وقت 4 ہیں، ان میں سے جو بڑا بیٹا ہے وہ ماں کے ساتھ مل کے مجھے 4 دفعہ اس نے پسٹل کا وار کیا ہے، 4 دفعہ پسٹل لے کے مجھے گولی مارنے کے لیے پڑا ہے۔ میں نے پھر مجبور ہو کے عدالت میں رجوع کیا اور اس کو فارغ کر دیا، آگ کر دیا۔ دوسرا بیٹا خلیل جو اسے تیسرے نمبر پہ ہے، وہ بچہ میرے پاس تھا، لیکن اس نے جب سے ماں سے ملنا شروع کر دیا اس نے بھی میرے سے غداری شروع کر دی اور طرح طرح کی زبان استعمال شروع کر دی۔
میں نے پھر اس کو بھی اس کے ساتھ ہی فارغ کر دیا. ابھی پھر 2 بچے آپ کے پاس ہیں؟ 4 بچے میرے پاس ہیں، 2 بچے اس کے پاس ہیں. جو 4 میرے پاس ہیں ان میں سے جو دوسرے نمبر پہ بڑا بیٹا تعلیل الرحمان ہے، اس کی برات لے کے میں گیا تھا. اور اس عورت نے پھر یہ کیا، جب وہ اندر آئی میری بیوی نے اس وجہ سے، اس منیروں کی وجہ سے طلاق لی ہے، اس منیرہ عورت کی وجہ سے. اور اس کے بعد اس عورت نے اس کا گلا دبایا. گلا دبانے کے بعد وہ پولیس والے نے چھڑایا. جب انہوں نے کہا کہ آپ یہاں سے نکل جائیں، وہ کہنے لگی کون ہے، کس کی جرات ہے ہمیں جو یہاں سے نکالے، کس کا، کون ہے مائی کا لال جو ہمیں یہاں سے کہے نکل جاؤ، ہم نہیں نکلیں گی، ہمیں کوئی ہاتھ لگا کے دکھائے. اور جمیل صاحب نے تھانے میں کال کی، ایک لیڈیز کانسٹیبل آئی، انہوں نے پھر ان کو اٹھایا. اٹھانے کے بعد جب یہ اٹھی ہیں، مگر ویڈیو میں تو دیکھا جاتا ہے کہ جو سب انسپیکٹر جمیل صاحب ہیں وہ اس خاتون کو جس کا آپ نام لے رہے ہیں خدیجہ یا آسما، اسے وہ گھسیٹ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے جو زیور تھے وہ بھی انہوں نے کھینچے ہیں. یہ سراسر جھوٹ ہے کہ زیور انہوں نے کھینچے. اس نے خود اپنا کان پھاڑ کے اپنا وہ کانٹا اتار کے بیگ میں رکھا ہے. ٹھیک ہے. اس عورت کے پاس 2 پسٹل تھے. لیڈیز کانسٹیبل نے جب اس کو اٹھایا ہے تو جمیل صاحب نے کہا چلو نکل جاؤ یہاں سے. اس عورت نے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں، میں میڈیا سے یہ درخواست بات کرتا ہوں، اگر عورت کی عزت ہے تو کیا کسی مرد کی عزت نہیں؟ مرد کی عزت نہیں؟ عورت کو عزت مرد کی وجہ سے ملتی ہے. اگر عورت بدتمیزی کرے تو اس کا یہی اشر ہونا چاہیے. کیوں اس نے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا؟ پھر قانون کی وردی اس نے پہنی ہوئی ہے اور اس کا گریبان پکڑا ہے. اور یہ نہیں کسی نے کہا کہ اس عورت نے بچیوں کا گلا دبائے رکھا ہے، بچیوں کے منہ میں تماچے مارے ہیں. یہ عائشہ نے، خدیجہ نے، پروین نے اور کنیز نے اور یہ آسما نے اس بچی کا گلا دبائے رکھا ہے. یہ تو کسی کو احساس نہیں آیا. اس کو ٹھڈا لگنا اور اس کے منہ پہ تھپڑ بجنے کی وجہ سے جب اس نے اس کو دھکے دے کے اور ایسے نکالا ہے، اس کی بڑی تکلیف ہو رہی ہے سب کو. سب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو زیادتی ہوئی ہے، یہ پولیس والے نے زیادتی کی. اس بچی کا کوئی فکر نہیں ہے جو حافظ قرآن ہے، جس کا اس نے گلا دبوچے رکھا ہے. وہ کسی کی بیٹی نہیں ہے. یہ بیٹی ہے، وہ بیٹی نہیں ہے. خدا را آپ ہمیں جو انصاف ہے وہ ہمیں انصاف لے کے دیں. وہ عورت قابضہ ہے، قبضہ کرنے کے لیے آئی تھی اور بار بار قبضے کے لیے آ رہی ہیں.